میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ عصر عاشور میں امام سجاد امامت سنبھال رہے ہیں۔ آپ سمجھ میں آئے امام کون ہوتا ہے؟ عصر عاشور میں امامت سنبھالتے ہیں، کیا جانتے ہیں کیا حالت ہے؟ بابا کا لاشہ تپتی ریت پہ پڑا ہے، پھپھیوں کی چادریں چھینی جا چکی ہیں، مولا کے اپنے گلے میں توق ڈالا جا رہا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، چھوٹی بہن کی بالیاں نوچی جا رہی ہیں۔ اتنے مصائب ہیں لیکن امام شکوہ نہیں کر رہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پاؤں یا نہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ پروردگارہ اس حالت میں امامت دی ہے، میں کیسے امامت چلاؤں گا؟ نہیں، پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ تو نے آل محمد کو سب سے افضل بنایا، تو نے اس حالت میں ہمیں امامت دی ہے۔ عزیزان گرامی، اس امامت کے اندر امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ بھی پہنچائی، سجدے کر کر کے کہا بابا، روتے جاتے تھے لیکن بابا کس مقام پہ کہتے؟ بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دیں تاکہ لوگ آپ کے سر کو دیکھیں، میری پھپھیوں کو نہ دیکھیں۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام ہو آل محمد پہ، امام سجاد علیہ السلام کی عظمتوں پہ، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ صرف 2 جملے پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ رہائی ملی، امام سجاد واپس چلے مدینے کی طرف۔ میں 40 کے مصائب تو پرسوں پیش کروں گا انشاءاللہ، آفٹرنون میں پیش کروں گا، لیکن آج جب بیویاں واپس جا رہی تھیں نا، تو ایک مرتبہ جب مدینے پہنچے، امام سجاد نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھنے کے بعد مر جائے، یہ کس حالت میں واپس آئے ہیں؟ بیویاں 42 بچے لے کے گئی تھی۔ There were 42 children with the Ahlul Bayt when they left Medina. When they came back, less than 10 children only lived. 10 سے بھی کم بچے تھے جو زندہ تھے۔ پتہ نہیں میں کیسے پہنچاؤں گا۔ مولا نے کہا ایسا نہ ہو کوئی مدینے میں مر جائے، کہا پہلے مدینے میں اعلان کر دو۔ کس سے کہا؟ بشیر ابن جزلم سے کہا کہ بشیر جا کے مدینے میں اعلان کر دے کہ مولا حسین مارے گئے، میرے بابا حسین مارے گئے ہیں۔ بشیر ممبر رسول پہ کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ نہیں کہا مدینے والوں، کہا او یثرب والوں۔ نبی کی وجہ سے اس شہر کا نام رکھا تھا مدینۃ النبی، نام پلٹا کے یثرب کر دو۔ اب یہ مدینہ نہیں رہا کیونکہ مسلمانوں نے ہی اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا۔ یہ مدینہ نہیں رہا، یہ دوبارہ یثرب ہو گیا۔ یہ مسلمان رسول خدا کے نواسے کے قاتل بن گئے ہیں۔ بڑا سخت جملہ ہے کہ الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ مسجد نبوی کے ساتھ جو پہلا گھر ہے نا، جہاں پہ آج لکھا باب جبرائیل، وہ جناب امیر المؤمنین کا گھر تھا۔ جانتے ہیں اس گھر میں کون تھا؟ جناب ام البنین۔ جناب ام البنین نے صرف اتنا جملہ سنا، قتل الحسین بکربلا۔ جناب ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ She had lost her sight۔ اس وقت وہ دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اپنے پوتے کو آواز دی، کہ پوتے سے کہا فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہ مجھے مسجد نبوی لے چل۔ جیسے ہی بی بی مسجد میں آئی، بشیر سے سوال کیا، بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ جناب ام البنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک جملہ کہا کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے صحیح نہیں سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا تو عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، گھوڑے سے گر گئے۔ جناب ام البنین ابھی بھی سوال کر رہی ہیں کہ بشیر میں کیسے مان لوں علی کا بیٹا عباس گرز کا وار نہ روک سکا؟ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے خود دیکھا ہے عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، بشیر میں نہیں مان سکتی، عباس گرز کا وار نہ روک سکا۔ اب بشیر سنبھل کے بولنے لگا، کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے، عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، ہاتھ کٹ گئے تھے۔ بس بھئی جب یہ جملہ سنا جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، رونے لگی، ماتم کرتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی واہ عباسا واہ عباسا۔
اب بشیر نے پوچھا بی بی کیا بات ہے، کیا بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر، جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تو کہہ رہا ہے میرے بیٹے کے بازو قلم ہو گئے تھے، میں سوچ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا عباس گھوڑے سے گرا ہوگا، اس کا چہرہ زمین پہ لگا ہوگا یا اس کا سینہ زمین پہ لگا ہوگا۔ ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی کہ فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چل، دو جملے سن لیجئے گا، میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا۔ کہا فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چل۔ آئیں جناب ام البنین، بہت بزرگ عالم دین سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب جناب ام البنین جنت البقیع آئیں، ایک قبر کی پائنٹی میں بیٹھی، پاؤں کی طرف بیٹھ کے کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا۔ بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، لیکن بی بی میں معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا، بی بی آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا اس لیے معافی مانگنے آئی ہوں۔ جناب ام البنین نے کیا کیا، روایات میں ہے جناب ام البنین وہیں جنت البقیع میں بی بی کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے، چاروں کے نام سے ایک قبر بنائی کہ یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی، یہ جعفر کی، عثمان، سب کی قبریں بنائیں۔ پھر ایک مرتبہ کہا او میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی، میں تم پہ نہیں روؤں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ پھر بی بی اپنے ہاتھ سے ایک 5ویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر، رو کے کہتی مولا میں آپ پہ گریہ کروں گی کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ زندہ نہیں، میں آپ پہ گریہ کروں گی۔ اللہ لعنت اللہ۔